ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں میں بھائی کے ہاتھوں بہن کے لرزہ خیز قتل کی واردات۔ تو ریسنٹلی پاکستان کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کا، جس کا نام ماریا اور عمر 22 سال تھی، منہ پر تکیہ رکھ کر دم گھونٹ کر قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی چپ چاپ تدفین بھی کر دی گئی۔ اب جس وقت یہ بھائی اپنی بہن کے قتل کی واردات سر انجام دے رہا تھا، اسی وقت اسی کمرے میں اس لڑکی کا باپ، اس لڑکی کا دوسرا بھائی اور اس لڑکی کی بھابھی بھی موجود تھے۔ واقعہ تب کھلا جب لڑکی کے قتل کی واردات کی ویڈیو میڈیا پر وائرل ہوئی، جس پر پولیس ایکشن میں آئی اور لڑکی کی قبر کشائی کر کے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکی کے دوسرے بھائی اور بھابھی کا یہ موقف تھا کہ لڑکی کا یہ الزام تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ہی گھر میں اس کے ہی سگے رشتے زیادتی کر رہے ہیں، جس کی خبر اس نے اپنی بھابھی کو دی۔ مقتولہ کو اس کا باپ اور بھائی مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتے تھے اور یہ خبر بھابھی نے اپنے شوہر یعنی لڑکی کے دوسرے بھائی کو دی۔ ماریا نے مجھے بتایا میرا بھائی بھی میرا باپ بھی میرے ساتھ جاستی کر۔ جب بھائی کو یہ پتا چلا تو وہ اپنے باپ اور دوسرے بھائی کے پاس آیا اور ان سے یہ پوچھنا چاہا کہ لڑکی کا یہ الزام ہے، کیا یہ سچ ہے یا نہیں، جس پر باپ نے طیش میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے پر یہ حکم صادر کیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، جس پر اس فرما بردار بیٹے نے اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے اپنی بہن کا منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کر دیا۔ مقتولہ نے یہ بات رشتہ داروں کو بتائی، جس پر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا۔ جس ٹائم میں روم میں آگے داخل ہوا ہوں، میرا باپ اور میرا بھائی اس کو قتل کر رہے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا معاشرہ ہے جس ملک کا نام ہی اسلام پر رکھا گیا، مطلب جس ملک کے نام میں ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان آتا ہے، اور جس معاشرے میں آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مساجد، مدارس، حفاظ کرام، علماء کرام، قرہ، مفتیان کرام اور مولوی صاحبان مل جائیں گے۔ مطلب ماشاءاللہ سے آپ کو معاشرے میں مساجد کی تعداد اتنی ہے کہ جب ساری مساجد ایک ساتھ اذان دے رہی ہوتی ہیں تو انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سی اذان کا جواب دے رہا تھا یا اب مجھے کون سی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ان سب کے باوجود بھی آپ کے سو کالڈ اسلامی معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ملک پورن کنزیوم کرنے میں بھی ٹاپ کنٹریز میں ہے، اور اس کے بعد آپ کے معاشرے میں چوری، چکاری، ڈکیتی، قتل و غارت، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، بچوں کے دودھ میں کیمیکل ملانا، بکروں میں انجیکشن لگانا، جعلی ادویات بیچنا، گدھے کاٹ کے کھلانا، کتے کاٹ کے کھلانا، مرغیوں کی انتڑیوں کا گھی تیل آئل بنانا، بچوں کے ساتھ ریپ کرنا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے خرافات آپ کے معاشرے میں عروج پر پائے جاتے ہیں۔ اب یہ سب دیکھ کر نا مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جب 1907 میں علامہ اقبال جرمنی اور برطانیہ تشریف لائے تھے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے، جس میں انہوں نے بارٹ لا، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ اینڈ تھیسس ان پرشین سویلائزیشن بھی کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ مطلب اس شعر میں علامہ اقبال مغربی تہذیب کو تنقید کا نشانہ بنا کر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو تمہاری تہذیب ہے نا، یہ اپنے آپ میں خود ہی ختم ہو جائے گی، اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ ایک وقت آئے گی یہ خود ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس تہذیب کا جو آشیانہ ہے وہ بڑی ہی نازک شاخ پر بنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ریسنٹلی میں نے اپنے جاننے والے کو یہ شعر سنایا اور اس کو یہ بتایا کہ یہ شعر علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اب اس کو اس شعر کا سیاق و سباق نہیں پتہ تھا، اور اس نے علامہ اقبال کو بھی اتنا نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے اس کو یہ بتایا کہ جی یہ جو شعر ہے یہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا 1907 کے دورانیے میں، جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی اور انگلینڈ تشریف لائے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کیا سوچنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے یار بالکل صحیح کہا ہے، دیکھا وہ کتنے دور اندیش تھے نا، انہوں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں جو ہمارے حال ہے وہ اس وقت ہی انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے ہماری تہذیب کے لیے یہ کہا تھا۔ تو میں نے اس کو بتایا بھائی انہوں نے ہماری تہذیب کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا مغربی تہذیب کے لیے، مطلب جرمنی، امریکہ، انگلینڈ اور ان تہذیبوں کے لیے انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ وہ ان تہذیبوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی ناپائیدار ہیں اور یہ اپنے ہی آپ میں خود ختم ہو جائیں گی، ہماری تہذیب پر تو ان کو بڑا فخر تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، یہ فٹ تو بیٹھتا ہے اس والے معاشرے کے اوپر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو پاکستانی معاشرہ ہے، کہ ہماری تہذیب کا اس وقت ابھی یہ حال ہوا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کا ابھی یہ حال ہوا ہوا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ جو شعر علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کے لیے کہا تھا، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ شعر ہمارے معاشرے پر، ہمارے ملک پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اور یہ شعر علامہ اقبال نے اسی معاشرے کے لیے کہا تھا جن معاشروں میں آج ہم جانے کے لیے مرتے ہیں، جانے دیتے ہیں، سمندروں میں غرق ہونا ہمیں منظور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں اس معاشرے سے نکال کر ان مغربی معاشروں میں جگہ دے دی جائے، وہ مغربی معاشرے ہمیں کسی طرح سے بھی اپنا لیں نا، مطلب ہم جا کے کچھ بھی کر لیں گے لیکن بس ہمیں وہاں پہ جگہ مل جائے۔ تو یہ اس معاشرے کے لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا،
اور وہ فٹ آج ہمارے معاشرے پہ ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، یہ ہمارا معاشرہ ہی ہے، ہمارا ملک ہی ہے جو IMF کے پاس 25ویں دفعہ بھکاری بن کے جا رہا ہے. ہر دفعہ ہم ان کے پاس بھکاری بن کر چلے جاتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ہمیں ادھار دے دو. اب IMF جو ہے یہ کن معاشروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ مغربی معاشرے کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور اس طرح کے تمام ممالک ہی IMF کو فنڈ کرتے ہیں نا، اور وہی فنڈنگ IMF ہمیں بھیک میں دیتا ہے ہر بار. مطلب کیا ہی کنفیوز قوم ہے نا. ہم 1947 میں ہم نے کتنے سالوں کی جد و جہد کر کے ان انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگایا، اور صرف اس لیے کہ 60-70 سالوں بعد ہی ہم مر رہے ہوں گے، جانے دے رہے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ جی ہم تمہارے ملکوں میں آ جائیں. اور پھر بھی آپ ہماری ڈھٹائی دیکھیں کہ آج بھی ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اور اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. وہ ہوا تھا نا واقعہ اچرا بازار کے اندر جو عورت کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، جس نے عربک کیلیگرافی والا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کو قرآنی آیت بتا کر اس پر توہین اور گستاخی کا فتویٰ لگنے والا تھا اور اس کی جان تک جانے والی تھی. تو جس شخص نے یہ تمام خرافات شروع کی تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں جاہل ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں پڑھے ہیں؟ میں کہا جی میں پڑھا نہیں ہوں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار جب تم جاہل ہو، مطلب جاہل کا سورس آف انفارمیشن کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ پڑھ تو سکتا نہیں ہے نا. وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. تو جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، آپ کو سوچیں کہ اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے. وہ پڑھ لکھ تو سکتا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی کچھ بھی بات کہہ دے تو وہ اس کو ویریفائی یا آتھینٹیکیٹ تو نہیں کر سکتا نا کہ یار مجھے بتاؤ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ کیسے جا کر ویریفیکیشن کرے گا اس بات کی جو بھی اس کو کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا. تو ایسے شخص کو نا کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کہہ کر کچھ بھی کروا سکتا ہے. اور ایسے شخص کو تو آپ حدیث بھی اپنی طرف سے آپ اس کے اندر چینجنگ کر کے بھی بتا دو اور اس کو بولو دیکھو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو ایسا شخص شرمندگی کے مارے بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. وہ کہے گا ہاں 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 میں نے دیکھا یہی لکھا ہوا ہے. تو وہ شخص خود بول رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر بھی ان صاحب کو یہ کوئی الہام نازل ہو گیا کہ جی یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک جاہل اس کو یہ لگ رہا ہے کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی. اب جب اس نے عورت کو کنفرنٹ کیا ہوگا تو عورت نے نہیں بتایا ہوگا کہ جی یہ قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی. اب جاہل جس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جو اس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن عورت جو پڑھی لکھی ہے وہ بتا رہی ہے کہ جی یہ قرآنی آیات نہیں ہیں، تو وہ جاہل جو ہے وہ پڑھے لکھے کی بات نہیں مان رہا اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ قرآنی آیات ہی ہیں. مطلب مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا نا، شیطان آ گیا، مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا، سینٹیمنٹس میرے بھڑکا دیے، تو وہ صاحب ان کے گلے پڑ گئے کہ جی یہ آپ نے قرآنی آیات لکھی ہوئی. اب آپ سوچیں کہ ایسے شخص کی بات کا کیا مطلب آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، یا اس کی بات پہ کیا اعتبار کر سکتے ہیں، یا اس کی بات کو آپ کیا فالو کر سکتے ہیں. اور اتنی جہالت ہے کہ وہ پتہ ہے اس کو میں جاہل ہوں، وہ پھر بھی پڑھے لکھے کی بات نہیں مان رہا. جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ بول رہی ہے کہ میں اس میں بھائی قرآن آیت نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ نہیں مان رہا. اور پھر کیا ہوا، آ کر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں لگا کہ یہ قرآن آیت تھیں لیکن یہ قرآن آیت نہیں تھی، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری، اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، انہیں معاف کر دیا گیا. بھائی جب قرآن آیت لکھی بھی نہیں تھی، اس پر تم نے اتنا بڑا ماجرا کھڑا کر دیا، اتنی بڑا اس کی تھریٹ کھڑا کر دیا، اس کی جان کے در پہ ہو گئے، تم لوگ آ گئے اور اس گستاخی کے نعرے اور توہین کے نعرے لگنے لگے، تو اس پر تو تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے. تم اس کو کیا معاف کر رہے ہو؟ مطلب جہالت کی آپ انتہا دیکھیے. اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر آتھورائز کیا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں پاور دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی وبال، کوئی بھی شر کھڑا کر سکتے ہیں، کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور اتنی آپ کے اندر اوڈیسٹی ہے، اتنی آپ کے اندر ڈیئر ہے کہ آپ آ کر کہہ رہے ہو کہ جی وہ ہمیں لگا قرآن آیات تھی لیکن یہ قرآن آیت نہیں تھی اور ہم نے ان کو معاف کر دیا. بھائی تمہیں پیروں میں گر کر اس کے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر وہ معاف بھی کر دے پھر بھی ریاست کو تم پہ مقدمہ کرنا چاہیے کہ تم نے ریاست میں فتنہ کھڑا کیا اور ایک شہری کی جان کو آپ خطرہ لاحق ہوئے. اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارے ملک میں جہالت ہے، ہمارے معاشرے میں جہلیت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. اب آپ یہیں پر اس بندے کی جہالت کا اندازہ لگا لیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اگر آپ کا اسلامی معاشرہ ہے اور آپ کا اسلامی ملک ہے تو اس میں جہالت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دو چیزیں ایک ساتھ تو کوئی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی. یا تو اسلام ایگزسٹ کرے گا یا جہالت. مطلب اسلام تو ہے ہی جہالت کی نفی میرے حساب سے. تو جو 1400 سال پہلے جب اسلام آیا تو آپ کہتے ہیں کہ جہالت کا اندھیروں اس نے دور کر دی، عورتوں کو اس نے حقوق دلوائے، لیکن اسی اسلام کے نام پر آج یہ شخص آ کے، اس طرح کے لوگ آ کے عورتوں کو تھریٹ کرتے ہو، ان کو کموڈیٹی کی طرح یوز کرتے ہو، اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارے ملک میں جہالت بہت ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اگر آپ کا ملک اسلامی ہوتا، معاشرہ اسلامی ہوتا، تو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ آپ کے ملک میں اور آپ کے معاشرے میں جہالت ہوتی، کیونکہ اسلام ہے ہی جہالت کی نفی. تو یہ سب کام آپ کے معاشرے میں ہو رہے ہیں، آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ملک
اسلامی نہیں ہے، آپ کا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، آپ اسلام کے صحیح اصولوں کو فالو نہیں کرتے۔